میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے اور اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی اولاد آزمائش اور دنیا میں ذلت و رسوائی، رنج و غم کا ذریعہ بنتی ہے اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس الحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ تو سب سے پہلی مرد کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے دوستو عزیزوں، وہ اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ماتحتی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے اولاد دی ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے، یہ ایک امانت ہے۔ ہر اس مرد کے پاس جس کے پاس اولاد ہے کہ اس نعمت کی پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ آج ہمیں والدین کے حقوق کا تو پتہ ہے، آج والدین کے حقوق تو گنائے جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اولاد کے کیا حقوق ہیں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے دوستو عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، امیر المومنین، میرا بچہ بڑا بے ادب و نافرمان ہے۔ اس بچے نے کہا، امیر المومنین آپ یہ بتائیں کہ سارے کے سارے حقوق والدین کے ہی بچوں کے اوپر ہیں یا بچوں کے بھی کچھ حقوق والدین کے اوپر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، بچے کا حق والدین کے اوپر یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی ماں کا خطاب کرے، یعنی دیندار ماں، نیک صالح، تقوی والی کا خطاب کرے، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب وہ بڑا ہو تو اسے قرآن کی تعلیم دے۔ یہ والدین، ہر والد پر یہ بچے کا حق ہے، ہر والد پر یہ بچوں کا حق ہے کہ وہ یہ تین کام کرے۔ سب سے پہلے دوستو عزیزوں، اگر آج ہم نے بچوں کی تربیت کے معاملے میں سستی کی اور بچوں کے معاملے میں اگر ہم نے استخفاف سے کام لیا، ہلکے پن سے کام لیا، تو کل قیامت کے دن بھی یہ بچے ہمارے لیے پکڑ کا، ذلت و رسوائی کا ذریعہ بنیں گے، اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور رنج و غم کا ذریعہ بنیں گے، آزمائش کا ذریعہ بنیں گے۔ کیوں؟ یہ بچے کل کے مستقبل ہیں، یہ کل کے باپ ہیں، یہ کل کے ذمہ دار ہیں، یہ کل کے نگراں ہیں۔ تربیت کہ بچے کی تربیت کا جو زمانہ ہے وہ بچپن کے 5 مہینے سے لے کر کے 5 سال تک کا ہے۔ اگر اس 5 سال کے اندر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی، سنت کی روشنی میں ہم نے ان کی تربیت کی، ان کو آداب اور سنت سکھائیں، ان کو حقوق سکھائے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی، تو دوستو عزیزوں، یہ کل کے جو مستقبل ہوں گے، یہ کل کے اچھے نگراں ہوں گے، یہ کل کے اچھے باپ ہوں گے، یہ کل کے اچھے والد ہوں گے۔ جو ہمارے زمانے تربیت کا ہوتا ہے، آج ہم اس زمانے میں 2 سال کا نہیں ہوا بچہ، 3 سال کا نہیں ہوا، اس کو فوراً اسکول بھیج دیتے ہیں۔ جتنا اس بچے کا وزن نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ وزن اس بستے کا ہوتا ہے، اس بیگ کا ہوتا ہے جو اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ زمانہ بچوں سے محبت کا تھا، بچوں سے پیار کا تھا، بچوں کی تربیت کا تھا۔ حدیث میں ہے کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے،
عظیم مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں کافی مبالغہ کرتی تھی اور بہت ہی زیادہ محنتیں مشقتیں کیا کرتی تھی، کیونکہ ان کی توجہ کا مرکز کچھ اور نہیں، صرف بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بچے جو ہیں اس وقت کے پھر صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم عبدالعزیز جیسے پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے بچے بھی ولی اللہ پیدا ہوتے تھے، نیکوکار ہوتے تھے، دیندار ہوتے تھے، دین کے سپاہی ہوتے تھے، دین کے محافظ ہوتے تھے، غیرت مند ہوتے تھے، حیادار ہوتے تھے۔ لیکن جب سے ان کی تربیت کے معاملے میں سستی سے کام لیا گیا، دوستو عزیزو، آج نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ بچے نافرمان بعد میں بنتے ہیں، بچے بے دین بعد میں بنتے ہیں، بچے مرتد بعد میں ہوتے ہیں، بچے ہاتھ سے بعد میں نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کی کمی ہوتی ہے، سب سے پہلے والدین کی غلط تربیت ہوتی ہے، سب سے پہلے والدین کی غلط بنیاد ہوتی ہے، سب سے پہلے والدین کی غلط تربیت ہوتی ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن تعالیٰ اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے اولاد کے متعلق سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا، ان کو تم نے دین سے کتنا آراستہ کیا، ان کو تعلیم سے کتنا آراستہ کیا۔ آج اللہ معاف کرے، تعلیم کے نام پر آج ہم نے دین کا جنازہ نکال دیا، آج تعلیم کے نام پر ہم نے ان کے حیا کا جنازہ نکال دیا، تعلیم کے نام پر آج ہم نے ان کو دوزخ کی بھٹی میں ڈال دیا، اور کچھ پرواہ نہیں اس کی کہ کہاں جا رہا ہے بچہ، میری کہاں جا رہی ہے بچی، کیا کر رہی ہے۔ نہیں، اپنے اسٹیٹس کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے ہونے کے لیے بچوں کو، بچیوں کو بے جھجھک مخلوط تعلیم دی جا رہی ہے، کانوینٹ اسکول میں بھیجا جا رہا ہے۔ بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم، بلکہ یہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بچیوں کو بھیج رہے، جوان بچیوں کو دوسرے ملکوں میں بھیج رہے، کے نتیجے نکلنے شروع ہوئے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ دین سے بیزاری جو پیدا ہوئی ہے، یہ دین سے دوری جو پیدا ہوئی ہے، یہ دین کی اہمیت جو ان کے دلوں سے نکلی ہے، دین کی عظمت جو دلوں سے نکلی ہے، یہ ماں باپ نے نکالی ہے، یہ والدین نے نکالی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، ہم نہیں کہتے کہ انگریزی تعلیم نہ دی جائے، ساری تعلیم دی جائے، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنایا جائے، سب سے پہلے ان کو دیندار بنایا جائے، سب سے پہلے ان کو اللہ اور اس کے رسول سے ان کا تعارف کرایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت سے محبت اور قرآن مجید کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن کریم یاد کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء کے ساتھ اس دن ہوں گے جس دن ان کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ دوستو عزیزو، ہم نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم نہ دی جائے، لیکن ہم جو مخالفت کرتے ہیں وہ انگریزی تہذیب کی مخالف ہیں، انگریزی تمدن و ثقافت کے مخالف ہیں، کہ دیندار بن کر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، دین کو زندگی میں داخل کر کے بھی سیکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے، ہم نے دین کو ایسے پس پوش ڈالا ہے کہ دنیا کے آگے ہم بالکل اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم ان کی ظاہری اور ان کی دنیاوی اور ان کی مختصر سی زندگی کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہمیشہ اور ابدا کی زندگی کو ہم جہنم میں جھونک دیتے ہیں، تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم اس کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار والدین ہیں۔